بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا جو مسودہ ہے، جب منظوری کے لیے گورنر کے پاس گیا، قائم مقام گورنر اس وقت سپیکر تھے، انہوں نے منظوری کرنے کی بجائے اس پہ مزید سفارشات جو ہیں وہ مرتب کر کے بھجوا دیں کہ یہ آپ چینجز کر لیں۔ آج وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان میٹنگ بھی ہوئی جس میں کاف لیگ کو اطلاعات یہ ہیں کہ مطمئن نہیں کیا جا سکا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں ہمارے اختلافات نہیں ہیں لیکن کچھ ریزرویشنز تو ضرور ہیں کہ جب آپ ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں تو پھر کاف لیگ کو ابھی تک یہ رام کیوں نہیں کر سکے اور کاف لیگ کے جینوئن مطالبات کیا ہیں اس بار؟ لیکن کاف لیگ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب کے 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ کاف لیگ بڑی میٹر کرتی ہے۔ نہیں، اب تو پنجاب کی پوری سیاست پہ میٹر کرتی ہے۔ میں ذرا اضلاع کی طرف چلتا ہوں نا، پھر آپ کو پوری سیاست پہ ہوتے بڑی میٹر کرتی ہے۔ اور بہت سے کاف لیگ کے ایسے لوگ ہیں جنہیں تحریک انصاف میں شمولیت کر لی تھی، شمولیت ان کی تحریک انصاف میں تھی، ہمدردیاں ان کی کاف لیگ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ سرگودا سے کوئی ہو، چاہے وہ پنڈی سے کوئی ہو، چاہے وہ صادقہ آباد اٹک سے ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ سے ہو، منڈی بہاؤدین سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو۔ دیکھیں چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے جو چیزیں دی ہیں، جو ان کو کہا ہے کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح کریں، اچھا اگر قانونی طور پر دیکھیں، اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کا مسودہ بنانے والے بیٹھے ہیں بڑے دانشور، جن کا سارا جو ذہن ہے نا وہ جاتا ہے شہروں کے اوپر۔ اگر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی شہروں کی پولیٹکس اور دیہاتوں کی پولیٹکس، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا آدھا حلقہ اگر شہر میں ہے اور آدھا دیہات میں ہے تو دیہات کے حلقے کا اور شہر کے حلقے کا رزلٹ بڑا چینج ہوگا۔ اوپر سے آپ الیکشن کروا رہے ہیں ڈائریکٹ الیکشن، کہ جناب آپ بالکل سیدھا الیکشن کرا دیں، اس جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرا رہے ہیں۔ تو کاف لیگ جب تک اپنے دیکھیں، ایک تو کاف لیگ کا یہ ہے کہ اس میں مسودے میں چینجنگ کرے، دوسرا کاف لیگ سے یہ انہوں نے کچھ وعدے کیے ہیں۔ دوسری جو آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وعدے تھے، کچھ اور معاملات کے وعدے تھے، کوئی غلط وعدے نہیں تھے۔ کاف لیگ نے، چودھری پرویز لائی نے اپنا حصہ پورا ان کو دیا ہے، اپنا حصہ حکومت کو پوری دیا ہے۔ یہ حصہ ہے نا، پوری سپورٹ حکومت کو دیا ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے۔ اب وہ کہتے ہیں جو ہمارا حصہ بنتا ہمیں تو دیں۔ ہر دفعہ ایک وفد آتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے عوام جو ہیں، آپ کے ووٹرز جو ہیں، وہ اس بات کی یقین دہانی پہ مانے تھے کہ ہم نے جو اتحاد کیا ہے تو ترقیاتی کام ہوں گے، جب نہیں ہوں گے پھر سوال تو پوچھیں گے۔ اور کچھ جگہ پہ آئندہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بلدیات میں بھی اپنا حصہ لیں گے۔ یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، بلدیات میں اپنا حصہ لیں گے، خوشاب سے لیں گے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، منڈی بہاؤدین سے لیں گے، گجرات سے لیں گے، لالا موسیٰ سے لیں گے، اٹک سے لیں گے، سرگودا سے لیں گے، کچھ جگہ یہ جگہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے یہ اپنا حصہ لیں گے اور اچھا خاصا حصہ لیں گے، گجرانوالہ سے بھی لیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کاف لیگ تو مان جائے گی، کاف لیگ مان جائے گی ان کے ساتھ کسی حد تک، لیکن ابھی ان کے اور تحادی جو ہے نا وہ بھی کھڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ایم کیو ایم جو ہے اس وقت تو آپ کو خاموش لگ رہی ہے، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ایک ہونے والی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ ان سے فائنل کریں کہ اب بس بہت ہو گئی۔ ایم کیو ایم کو یہ لگتا ہے کہ اتحادی ابھی تک جو زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، ہم نہیں ہوئے۔ بالکل، ایم کیو ایم بھی اپنا حصہ مزید مانگنے جا رہی ہے، جی ڈی اے بھی اپنا حصہ مزید مانگنے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس اسی لیے بلائی گئی ان کی؟ جی، اور میں آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں، جنوبی پنجاب سے بھی آپ سے برابر ان سے کوئی حصہ مانگنے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطمئن تو کر لیں گے، ایک دفعہ تو سب کو کر لیں گے، لیکن یہ جو اپوزیشن تو ان کو گرا نہیں سکتی، نہ حکومت جا رہی ہے نہ حکومت جائے گی، لیکن حکومت کے لیے یہ مسئلے مسائل بہت آئیں گے۔ اتحادی دیکھیں، آپ نے پنجاب میں اگر سیاست کرنی ہے، کے پی کے میں کرنی ہے، سندھ میں کرنی ہے، بلوچستان میں کرنی ہے، تو آپ کی پہلی سیاست کا محور تو یہ ہوگا کہ آپ کی جماعت۔ اب آپ کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، اتحادی کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، تو ہم کہاں پہ ہیں؟ تو اب ہر جگہ پہ حصہ دینا پڑے گا۔ اور کاف لیگ کی جو بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چلے بری لے لیں خبر آپ اس سے، اب کاف لیگ اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک جو ہے میکسیمم 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب سے بات ہوئی تھی ہماری نیوز میں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ڈیڈ لاک ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ریزرویشن ہیں جو پوری کر دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ چلے ایک اور خبر دے دوں آپ کو، جی، ان سے تو ختم ہو جائے گا، لیکن پچھلے دنوں پنجاب کی ایک بڑی اہم شخصیت کی بہت سے واقعات، بہت سی خبریں، بہت سی چیزیں آپ کو سننے پہ ملی نا، جی جی، ان کے سر پہ کوئی تلوار جو ہے نا وہ خطرے کی لٹک رہی ہے۔ وہ تو آئندہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کے سر پہ کوئی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے،
اور وہ بڑی خطرناک تلوار ہے، بس میں آپ کو یہ بتا دوں، اس لیے کہ ان کی اس گفتگو سے بہت سے لوگ سخت نالاں ہیں جو بیرون ملک کی گئی، جی ان کی گفتگو سے بہت سے لوگ بہت سخت نالاں ہیں، اور کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ان کے مخالفین اس معاملے پہ بڑے متحرک بھی ہو گئے ہیں اور اچھے خاصے متحرک ہو گئے ہیں، اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں وہ بھی کچے کھلاڑی نہیں ہیں، ان کا بھی پنجاب کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان سے باہر سیاست میں بڑا عمل دخل ہے، اور جو ان کا عمل دخل ہے اس کی بنیاد پر ہی وہ سیاست کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی ایک اچھی ہے کہ جو دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جو دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، یہ بات ان کی بہت اچھی ہے، اور جس علاقے سے وہ حلقے سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں سے وہ بآسانی جیت بھی جائیں گے۔ پہلے ان کا لاہور کا موڈ تھا، لیکن لاہور سے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور جس حلقے میں لاہور کے انہوں نے شاہدرے والے حلقے میں کام کیا تھا اب اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ لاہور سے باہر لا رہے ہیں، اور جہاں سے وہ لڑ رہے ہیں ان کا بھائی ہے، ان کا بھائی بھی وہاں پہ تھا، تو وہاں سے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن اصل صورتحال یہ ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں سے اور اپنے اندر کے لوگوں سے کی مخالفت سے یہ کس طرح بچے گی؟ وزیراعظم ہمیشہ رام تو کرتے آئے ہیں سب کو، لیکن اس وقت کام یہ ہے کہ رام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کیے گئے جو وعدے تھے ان پر عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے۔